میرے آقا نے کیا بات فرمائی. آج لوگ جاہلیت کی باتیں, کیوں جی, خاص کر کے شادیاں ہوتے جاہلیت دیاں گلاں, چاہے وہ دیندار ہون چاہے وہ دنیا دار ہون. نکاح تے ساڑھے کو پڑھوان گے مسیتی, پھر سارے کام جا کے کرن گے. ہاں جی, پھر کڑیاں بھی نچن گیاں, پھر منڈے بھی نچن گے, پھر ماں باپ کہن گے اے میری دھی نچ رہی, شرم نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب مرو, گٹر میں منہ ڈالو. کلمہ حضور کا پڑھ کے اپنی بیٹیوں کو ناچتا ہوا دیکھتے ہو, بھانجیوں کو اور اپنی بھتیجیوں کو ناچتا ہوا, یہ شادیاں تم کر رہے ہو. اور پھر کہتے ہو کہ جناب وہ افغانستان ہمارے ہاتھ میں چلا گیا, وہ گنجے ہمارے اوپر مسلط ہیں, تو تمہارے اوپر اور کون عمر بن عبدالعزیز آئے گا؟ جب تمہارے کرتوت ہی یہ ہے, مسجد میں نکاح پڑھانے کے بعد ہر جاہلیت کا کام گھر میں جا کر کرتے ہو, تو مولوی خادم کے نکاح پڑھانے سے کیا ہوگا؟ ہاں کیا ہوگا تمہارا مسجد میں آنے سے؟ حق, اقبال کہنا حق را بسجود صنما را بطوافے, بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. کہنے لگا اے کیڑا مسلمان ہے ہوئے مسیتی آ کے اللہ نو سجدے کرنا, تے اوتے مندرج جا کے ٹل کھڑکاندا, ایتھے اسلام دیاں گلاں کردا, باہر جاہلیت دے گلاں کرنا. ایتھے اسلام دا بڑا جناب پابند ہے, تے گھر جا کے ہر شے اسلام دی بھول جاندا. اقبال کہندا بہتر ہے ایو جے اسلامی تو مسلمان ہون دا دعویٰ نہ ہی کردا. کیوں جی؟ ہاں جی, میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. اقبال کہندا میں مسجد گیا, ٹیلاں لگیاں, قالیناں بچیاں, تے مولانا نو مسجد دی کمیٹی ہے کہہ رہی مولانا لبیک دا نعرہ لایا, یہ تے سیاسی نعرہ ہے. ہاں مولانا لبیک کا نعرہ لگایا آپ نے, یہ تو سیاسی نعرہ ہے. آپ نے لبیک کے بارے میں بات کر دی ہے تو آپ نے تو سیاسی گفتگو کر دی. اقبال کہتا میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. کہنے لگا وہ چودھری دے پیسے نہ ہی لگ دے مسیت اتے, اور نویاں قالیناں نہ ہی بچدیاں, اور آلہ ٹیلا نہ ہی لگ دیاں, اور اے سی نہ ہی لگ دے, کچی مسیت ہوندی کم از کم مولانا حق دی گل تے کر دے کم از کم.